آج ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں. وہ ہیں جناب صابر وسیم اٹھوال صاحب. آئیے ان سے ملتے ہیں. میں اپنی طرف سے اور اپنے چینل کی طرف سے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جی میں سب سے پہلے تو منظور صاحب آپ کی اس محبت کا بہت شکر گزار ہوں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی این نیوز چینل کا جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہ موقع دیا، شرف بخشا، اور یہ میرے لیے ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں ٹی ٹی این نیوز کے ذریعے سے اپنے لوگوں سے اپنی قوم سے مخاطب ہوں. اور منظور صاحب آپ کی محبت کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا. بہت شکریہ آپ کا. جی یہ آپ کی نوازش ہے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اس مقام پہ آئے، آپ کی بہت نوازش. آپ نے شعبہ تدریسی کیوں اختیار کیا؟ پڑھانے کا، لکھانے کا، ساری زندگی آپ نے یہ کیا، یہ کیسے سوچ آئی آپ کو؟ دیکھیں منظور صاحب، یہ تدریس کا شعبہ ایک پیغمبرانہ شعبہ ہے. تو خدا نے مجھے شروع ہی سے اس فیلڈ میں ایک جذبہ دیا تھا. میری عمر ابھی میں 8 کا طالب علم تھا، تو جتنے بھی میرے چرچ کے پروگرام ہوتے تھے یا جو برادری کے پروگرام ہوتے تھے، تو خدا کا شکر ہے کہ مجھے میرے بزرگوں نے، میرے دوسرے ساتھیوں نے مجھے انکریج کیا، اور میں نے ان اوائل عمر میں ہی ان سارے کاموں میں حصہ لیا. اور پھر اسی وقت سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں ضرور کسی لیڈرشپ شعبے کی طرف جاؤں گا. اور میرے ایک ٹیچر تھے، ان کا نام رحمت خان تھا. میں ان سے بڑا انسپائر تھا، بڑے اچھے، بڑے مدبر، اور اپنے بچوں کی طرح وہ سمجھاتے تھے کہ جہاں کہیں کو تھوڑی بہت ہی وہ غلطی ہو جاتی تو پھر وہ سمجھاتے. تو پھر میں نے اس وقت ان کی زندگی سے متاثر ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ میں بھی اس تدریس کے شعبے کو اپناؤں گا اور اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے یہ خدمت دوں گا. آپ نے 50-60 سال لوگوں کو تعلیم دی، لیکن آج کی جو جدید تعلیم ہے، جو آپ پڑھا چکے ہیں، جو آج کل لوگ پڑھ رہے ہیں، اس میں اخلاقی فقدان بہت آ گیا ہے. تعلیم تو بہت ہو گئی، لیکن وہ جو اخلاقیات، وہ جو ایک ادب، اب یہ بڑوں کا ادب اور تعلیم کو سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں. اس کے کیا مرحلات ہیں؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا منظور صاحب. دیکھیں، پہلے جس دور میں ہم پڑھتے رہے ہیں، یا ہمارے سے پہلے جو ہمارے بزرگ، ہمارے بھائی جو تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں، اس دور کا اور آج کے دور کا زمین آسمان کا فرق ہے. منظور صاحب دیکھیں، اس وقت میڈیا کا دور نہیں تھا. ہاں جی. اور بات یہ ہے کہ اس وقت ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا تھا، اس کے لیے یہ وہ اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا تھا کہ میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے. اپنے استاد کا خوف اس کے دل میں ہوتا تھا، اور پھر وہ ایک اس کی جستجو رہتی تھی کہ میں جب اگر اسکول میں آیا ہوں یا اپنے استاد کے پاس آیا ہوں تو یہاں سے کچھ سیکھ کر آگے جاؤں. تو اس دور میں یہ چیزیں جو تھی نا، یہ میڈیا یا ٹیلی ویژن وہ نہیں تھا. اس دور میں صرف اور صرف ریڈیو تھا، وہ بھی زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی وہ خبروں کے لیے اپنے پاس رکھتے تھے، یا زیادہ ہوا تو اپنی تفریح تباہ کے لیے کوئی گانے، یہ وہ کبھی وہ بھی کبھی کبھار. معذرت کے ساتھ ہاں جی، کہ آج کل کے جو نوجوان پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں، اس دور کی بات کر رہا ہوں، وہ چند کتابیں جدید پڑھ کر اور جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا جو ان سے وہ لے رہے ہیں، وہ ان سے جو حاصل کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم عقل کل ہیں.
جو ہماری بکس ہیں، جیسے کہ ہمارے بہت پرانے لکھنے والے افلاطون ہے، سقراط ہے، بقراط ہے، بہت سے بڑے بڑے دانشور ہیں، تو وہ تو کسی ٹائم ان سے بھی آگے نکل جاتے ہیں. تو پھر جہاں کسی بڑے نے خوب دانشور نے کہا ہے کہ جب انسان عقل کل ہو جاتا ہے تو وہ اب نارمل ہو جاتا ہے. کیا یہی فقدان ہے ہماری نئی جدید اسٹوڈنٹس میں، نئے تعلیم یافتہ لوگوں میں؟ جی یہ بات میں برملا کہنا چاہتا ہوں کہ جدید تعلیم نے ہمیں نوجوان نسل کو یا دوسرے لوگوں کو کافی ایک شعور دیا ہے، لیکن اصل شعور جو قدیم زمانہ کا تھا، ایک حجاب تھا، ایک شرم تھی اور ایک ادب تھا، اس کا فقدان جو ہے نا ابھی جدید دور کے جتنے اسٹوڈنٹ ہیں ان میں موجود ہے. ایک تو بڑوں کا لحاظ یا کسی کا ادب احترام ان سے کوسوں دور ہے، اور جدید ٹیکنالوجی جو ہے اس کے دیکھ کے ہم معترف ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ بہت سے ضروری ہے، بہت ضروری ہے. ملک ترقی کر رہے ہیں، جتنے بھی شعبے ہیں دور کے ساتھ سے چلنا پڑتا ہے. ہاں جی انہوں نے ترقی کی ہے، تقاضے جسے کہتے ہیں. ہاں جی، لیکن بات یہ ہے کہ جدید ٹیکنالوجی جب آپ اپنا رہے ہیں تو اپنی اس اخلاق کے دامن کو نہ چھوڑیں. یہی بات آپ سے پوچھنی تھی، اخلاق کا دامن. ہاں یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. تو ابتدائی تعلیم آپ نے کہاں لاہور سے حاصل کی؟ جی نہیں، میں بیسیکلی خانقاہ ڈوگرا ضلع شیخپورہ کا رہنے والا ہوں، اور میں نے ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی. میٹرک بھی میں نے وہیں سے کیا، پھر گریجویشن جو تھی وہ میں نے شیخپورہ میں گورنمنٹ ڈگری کالج وہاں سے گریجویشن کی. واہ. تو صحافت، سیاست اور ادب، یہ تینوں چیزیں زندگی کے ساتھ ہیں، تو یہی تینوں چیزیں زندگی کو نکھارتی ہیں. لیکن یہ تینوں چیزیں چولی اور دامن کا ساتھ بھی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے سیاست بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ ادب سے بھی آپ کا تعلق ہے، یہ مجھے پتہ ہے، لیکن اس کے ساتھ آپ نے صحافت بھی شروع کر دی. وہ کیسے آئے؟ دیکھیں سیاست جو تھی وہ میرے خاندان کا ایک خاندان میں شروع سے چلی آ رہی ہے. جی. ہماری جو لوکل سیاست تھی جہاں پر یہ ہمارا قصبہ ہے، تو وہاں پر وہ یونین کونسل کے ممبر یا ٹاؤن کمیٹی کے ممبر، وہ خدا کا شکر ہے کہ شروع سے ہمارے خاندان میں ہے. تو اس وقت سے وہ سیاست کا ایک ہمارے جتنی بھی فیملی تھی ان میں ایک، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک وہ جراثیم موجود ہوتے ہیں، وہ ہماری پوری فیملی میں تھی. پھر اس کے بعد جو میرا بھتیجا تھا اس نے پھر وہ بڑے پیمانے پر سیاست میں حصہ لیا. صوبائی اسمبلی کا بھی اس نے الیکشن میں حصہ لیا. اور پھر جو آپ نے پوچھا نا کہ ادب اور جرنلزم یا صحافت میں کیسے آیا، تو یہ بھی میرا شوق تھا. اور جب میں نے گریجویشن میں انٹر کے بعد میں آیا نا، تو پھر میں نے جرنلزم کا وہ سبجیکٹ منتخب کیا. میرے دوسرے دوستوں نے کہا کہ یار یہ آپ نے کون سا سبجیکٹ؟ میں نے کہا یار میرا یہ شوق ہے کہ میں ایک صحافی کے طور پر آگے نکلوں. لیکن اس کے ساتھ ہی ایک سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں، لیکن یہاں تو چولی اور دامن کی میں نے بات کی ہے، شاید کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، لیکن سیاست میں بھی خلا آ رہا ہے، مہذب میں بھی خلا آ رہا ہے، ادب میں بھی خلا آ رہا ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیے. سیاست میں دیکھیں منظور صاحب، جب لالچ کا عنصر پیدا ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہاں پر وہ سیاست آپ کی نہیں رہتی، مفاد آ جاتا ہے. اچھا. آج کل کے جتنے سیاستدان ہیں، میں بڑی معذرت کے ساتھ اگر کوئی میری اب یہ بات کسی سیاستدان کو بری لگے تو میں پیشگی ان سے معذرت چاہتا ہوں. زیادہ تر سیاستدان جو ہے وہ صرف مفاد کی خاطر اپنی قوم کا فائدہ نہیں سوچتے، اپنے لوگوں کا فائدہ نہیں سوچتے، صرف اپنے مفاد کے لیے وہ کام کرتے ہیں. قوم کے حقوق کے لیے وہ جنگ نہیں لڑتے، بلکہ صرف اپنے مفاد کی وہ جنگ لڑتے ہیں. واہ. آپ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کے نام، طالب علموں کے نام بتائے جو آپ کا چہرہ ہوں، آپ کی سپوت ہوں، آپ کو بہت ان پہ اعتماد ہو کہ آگے مستقبل میں جا کر وہ نام پیدا کریں گے، آپ کا، پاکستان کا. ہاں جی، مجھے یہ بڑا فخر ہے کہ میرے اسٹوڈنٹوں میں
کچھ ایسے نام ہیں جو بڑے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، سیاست میں ہیں، وکلا ہیں، پھر شعبہ وہ پولیس میں ہے، افواج پاکستان میں ہے، میڈیکل کے شعبے میں ہے، اور میڈیکل کے شعبے میں مجھے فخر ہے کہ میرے کچھ اسٹوڈنٹ اس وقت امریکہ میں، سعودیہ میں پریکٹس کر رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ اکثر ان کے فون جب آتے ہیں تو وہ یاد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ سر یہ آپ کا احسان ہے، لیکن میں کہتے کہ نہیں یار یہ احسان نہیں، ہمارا ایک فرض تھا جو ہم نے تعلیم آپ کو دی اور آگے یہ تعلیم ہم بانٹی، کیونکہ استاد کا بے شک کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو علم ہے نا وہ آگے بانٹیں، اگر ہم بانٹیں گے نہیں تو پھر وہ میرا خیال ہے کہ ہم اپنی اس امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ تو اب ذرا یہ بتا دیں کہ آپ کے پاکستان میں کس کس صحافی سے آپ متاثر ہیں؟ پاکستان میں صحافی سارے بہت اچھے ہیں، خدا انہیں اس سے بھی زیادہ عزت و آنر دے۔ میں جو اپنا نا نجم سیٹھی صاحب ہے نا، میں ان سے کافی انسپائر ہوں۔ ہاں جی، ایک تو وہ برملا بات کرتے ہیں، جھجکتے نہیں ہیں۔ تو ہمارے کرسچن جو صحافی ہیں ان کے بارے میں بھی تھوڑی سی رائے آپ کی ہونی چاہیے، وہ کیا کر رہے ہیں، کیسی صحافت کر رہے ہیں، وقت کے تقاضے کے ساتھ چل رہے ہیں؟ جی بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے۔ اگر دیکھیں میں کچھ کے نام نہ لوں گا تو شاید وہ ناراض ہو جائیں، لیکن جو بات ہے نا ڈنکے کی چوٹ کہنی چاہیے کہ اس وقت موجودہ دور میں عاشر جان ہے، سمیر اجمل ہے، لیکن سب سے زیادہ جو صحافت میں کام کیا ہے وہ ایمینوئل سرفراز صاحب ہیں، بے لوس انہوں نے کام کیا ہے، اور ان کے کافی آگے انہوں نے شاگرد بھی پیدا کیے ہیں، تو بڑے اچھے انسان تھے، ملنسار تھے، تو زیادہ مجھے نا ایمانوئل سرفراز جو تھے نا وہ بہت پسند تھے۔ اب میں آپ سے 2 سوال کروں گا، جی جی۔ ایک تو کرسچن شاعر کا بتا دیں، اور ایک آپ یہ بتا لیں کہ کون سے گلوکار کو آپ نے پسند کرتے ہیں، پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر ہو؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے۔ جی میں موسیقی سے میرا خیال ہر بندے کو ایک لگاؤ ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، تو میں پاکستان میں جو میرے فیوریٹ گلوکار تھے وہ مہدی حسن صاحب تھے۔ واہ واہ واہ۔ اور پھر جو انڈیا کے وہ ایک تھے سہگل، ان کا نام تھا سہگل۔ ہاں سہگل، ہاں جی، ان سے میں کافی۔ تو آپ کو چند شاعر ادیبوں کے نام مسیحوں میں بتا دیں جنہوں نے ہماری کمیونٹی کو کچھ دیا ہو اور آپ بھی اسے پسند کرتے ہوں؟ دیکھیں جناب، یہ سوال اب ان چیزوں میں سب سے پہلے تو آپ کا نام لوں گا کہ آپ ایک ایسی اچھی شخصیت ہیں کہ لکھاری ہیں، لکھنے والے ہیں، اور پھر آپ کے جو افسانے ہیں ان میں ایک حقیقت کا رنگ آپ بھر دیتے ہیں، اور جس میں حقیقت کا رنگ ہو نا تو اس میں چاشنی بھی ہوتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ یار اس انسان کے اندر کیا تھا جو اس نے اپنے اندر کا جو ایک جو سوچ تھی اسے باہر عوام میں دیا۔ معذرت کے ساتھ میں معافی چاہتا ہوں، یہ میری خود اپنائیت کا مسئلہ بن جائے گا یہ آپ، لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بھی بتا دیں، کسی شاعر کا بھی بتا دیں نا۔ یہ آپ کا شکریہ، اگر آپ نے مجھے پیار سے کہا تو میں اتنا بڑا نہیں ہوں، میں تو بہت چھوٹا آدمی۔ جی وہ ابھی ہم بات کریں کمل فروز صاحب ہیں، ہاں ان سے میں کافی شاعری جو تھی ان سے۔ تو میں آپ کا اپنے چینل کی طرف سے، تمام اسٹاف کی طرف سے تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ میں آپ ہمیشہ آپ کی یادوں کو اپنے دل میں بسائے رکھوں گا، کیونکہ آپ میرے پیارے دوست بھی ہیں اور بڑے بھائی بھی ہیں، میں آپ کا مشکور ہوں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔